اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ سورۃ الحجرات آیت 13۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے خطاب فرما کر انہیں یہ حقیقت بتائی ہے کہ ان سب کی ابتدا ایک ہے۔ وہ ایک ماں باپ یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس بنیاد پر ایک عالمگیر بھائی چارہ وجود میں آتا ہے اور عالمگیر انسانی برادری روئے زمین پر تشکیل پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک عظیم گمراہی کی اصلاح فرما رہے ہیں اور دنیا میں موجود عالمگیر فساد کی وجہ دور کر رہے ہیں۔ انسان ہمیشہ سے رنگ و نسل، زبان اور قومیت کی بنیاد پر تعصب میں مبتلا رہا ہے اور انسانیت کو نظر انداز کر کے اپنے گرد مختلف حصار باندھتا رہا ہے۔ اس حصار کے اندر پیدا ہونے والوں کو اپنا سمجھتا رہا ہے اور باہر پیدا ہونے والوں کو غیر سمجھتا رہا ہے۔ خاندان، قبیلے یا کسی خاص نسل میں پیدا ہونے کی وجہ سے عزت کے معیار قائم کرتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قبیلے، خاندان اور قومیں صرف انسانوں کی پہچان کے لیے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان کس خطے یا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وجہ سے قبیلے یا خاندان نہیں بنائے گئے کہ عزت کا معیار قائم ہو سکے۔ اگر قبیلے یا گروہ کی بنیاد پر تقسیم کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے تو نفرت، عداوت، تحقیر اور ظلم و ستم کی بدترین شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر ذات پات کے نظام کو انسانیت پر نافذ کر دیا جائے تو برہما، وشنو، کشتری اور شودر جیسی تقسیم انسانیت کے لیے مشکل اور ذلت کا باعث بن جائے گی۔ کالے اور گورے کی تقسیم لوگوں پر ظلم ڈھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر واضح کر دیا ہے کہ تمہاری اصل ایک ہے اور پوری نوع انسانی اسی سے وجود میں آئی ہے۔ تمام انسانی نسلیں ایک کی ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں۔ اصل ایک ہونے کے باوجود قوموں، قبیلوں میں تقسیم فطری امر ہے، کیونکہ نسل انسانی میں اضافہ ناگزیر تھا اور تمام انسانوں کا ایک ہی خاندان کہلانا ان کی پہچان کو مشکل بنا سکتا تھا۔ مختلف خاندان، قبیلے بننے کے بعد قبائل اور اقوام وجود میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ عالمگیر انسانی معاشرے میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ اپنے اصل خالق یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ ہر قوم کی طرف جو رہنما یعنی نبی مبعوث ہوئے وہ اس دور میں ان کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے رہے۔ جن امتوں کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں۔ عالمگیر بھائی چارہ میں تمام اہل کتاب کا بھائی بھائی ہونا بھی اہم معنی رکھتا ہے۔ اس بھائی چارہ کی بنیاد کتب الہی ہیں، مگر افسوس اللہ کی آخری کتاب پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے اہل کتاب نے مسلمانوں سے دشمنی رکھی۔ یہود پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے رہے اور پھر ان کی نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنے لگی، جس کی وجہ سے وہ دگنے عذاب کے مستحق ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری کا اعلان فرما دیا تاکہ مسلمانوں اور کافروں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت 10 میں فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوۃ اخ سے ہے یعنی بھائی، اسی سے اخوت بنا ہے یعنی بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت سے مراد کلمہ کی بنیاد پر سب مسلمانوں کو اپنا دینی بھائی سمجھنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
المسلم اخو المسلم لا یظلم ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کی مزید وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اس اعلان کے مطابق تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے سے حقیقی بھائی کی طرح محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان کو کسی بھی زبان، رنگ، نسل یا وطن سے تعلق رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ مسلمان ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، نہ ہی اس کی تذلیل کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے تو اتنا شر بھی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ المؤمن اخو المؤمن کالجسد واحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذالک فی سائر۔ مومن مومن کا بھائی ہے، گویا وہ ایک وجود ہے۔ اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے آرام ہو جاتا ہے۔